فیا ایھا الناس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم مہدویہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انی لأعرف قوما ہم بمنزلتی، یعنی میں ایک قوم کو جانتا ہوں جو میرے ہم منزل ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا مقام تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کے خلفاؤں کی شان کو دیکھیے کہ ان کی سیرت اللہ کی ایک نشانی اور مہدویت کا مکمل ثبوت تھے۔ خصوصیت سے آج حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، جن کی بہریام اور عرس سے مبارک آ پہنچا ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوڑ کے راجہ دلپت کے آپ بھانجے تھے، جنہوں نے محلوں میں آنکھ کھولی تھی، مگر جیسے ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نگاہ کرم آپ پر پڑی تو آپ کو ولایت کا شاہ دلاور بنا دیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ بھائی دلاور، تم اہل دل ہو۔ یہاں دل سے مراد صرف ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں جو انسان کے جسم میں دھڑکتا ہے، مگر اس دل سے مراد وہ باطنی آنکھ ہے، اور وہ دل مراد ہے جو دل عرش الہی بن چکا ہو، جس دل میں تجلیات الہی نظر آتے ہوں، جس دل میں ایسی روشنی ہو کہ جس دل میں عرش سے لے کر فرش تک کی تمام تر حقیقتیں ایسی ظاہر ہوں گویا کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو جو اسے الٹ پلٹ کر دیکھ سکتا ہے۔ دل پر ایسی تجلیات بھی وارد ہوتی ہیں، کیونکہ دل کے تعلق سے عرش الہی بھی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے دل۔ نقل ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور مہاجرین کی جماعت میں فرمایا کہ جو شخص ابوبکر صدیق کو نہ دیکھ سکا ہو وہ میاں دلاور کو دیکھ لے۔ اور حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں یہ عمل تھا کہ کوئی بھی آپ کا مرید نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ذکر سے نہ اٹھتا تھا۔ ایک دن بورکھیڑے میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت خانے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ نے اپنی بیوی خنزہ انور کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو، یہ جو ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میرے بھائی ہیں جو میرے درجے میں ہوں گے، وہ یہی لوگ ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ پاکان خدا تھے جن کے نفس کو انہوں نے کچل دیا تھا اور فاذکرونی اذکرکم کے درجے پر فائز ہو چکے تھے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس مقام پر وہ پاکان خدا کیوں نہ ہو کہ یہ لوگ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں فیض پا چکے تھے، جن کو تربیت میں سکھایا گیا تھا کہ نفس باقی فساد باقی۔ آج کل تو دنیا داری کیا چیز ہے، دینداری میں بھی نفس پرستی آ چکی ہے۔ فراہ مبارک کا اور ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت
مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی قدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ آدھی رات کے بعد میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس جاؤ، کیونکہ اس وقت وہاں خدائے تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، تم کو ان کا فیض ملے گا۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان تھا جو اللہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ وہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سلطان حسین شرقی بادشاہ جونپور نے راجہ دلپت کو جنگ میں شکست دی تھی، اور اس راجہ دلپت کا مال غنیمت جو کچھ بھی شاہ حسین سرخی نے جیتا تھا، اس میں راجہ دلپت کے بھانجے میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ نہایت ہی خوبصورت حسین تھے آپ۔ بادشاہ کی بہن سلیمہ خاتون کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لے لیا تھا۔ ایک دن شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 12 سال کی تھی، جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے بھیجے گئے۔ بکریاں چراتے ہوئے آرام کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ اس وقت بکریاں گم ہو گئیں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو بکریوں کو نہ پا کر فکر مند ہوئے، ادھر ادھر بھاگ کر تلاش کرنے لگے۔ اتفاق سے آسمان کی طرف نظر پڑی تو ایک ہاتھ آسمان کی طرف سے نظر آیا جو بکریوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس اشارے کو پا کر میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف گئے تو انہیں بکریاں مل گئیں۔ اس کیفیت کو پا کر سلیمہ خاتون نے آپ کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں روانہ کر دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ اس بچے کی میں تربیت کر سکوں، کیونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس بچے پر اتر رہی ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، بھائی دلاور، تم دلاور نہیں بلکہ شاہ دلاور ہو۔ پھر شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر خفی کی تعلیم دی اور آپ کو مرید فرما کر اللہ کی مراد تک پہنچا دیا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کے بعد شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدائے تعالیٰ کی تجلی دیکھ کر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ادھر حکم الہی سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام میاں دلاور کو میاں دراج کی مسجد میں فرمان خدا سے حج کے لیے آگے بڑھنے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو میاں دراج کی مسجد میں ان کے حوالے کر دیا۔ میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جذبہ الہی برابر 7 سال رہا۔ حضرت اکثر بے ہوش رہا کرتے تھے، مگر حضرت مہدی موعود علیہ السلام مکے کے سفر سے واپس ہو کر احمد آباد میں جب آپ نے قیام فرمایا گجرات کی طرف، اسی اثنا میں حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ حق سے جب بیدار ہوئے اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی بوئے مبارک محسوس کرنے لگے، اتنی دور کے فاصلے سے بوئے مبارک کو محسوس کر کے آپ اس بوئے مبارک کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ رات دن سفر کرتے ہوئے احمد آباد میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی بوئے مبارک میں ایک عجیب قسم کی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اسے محسوس کرتا خود بخود کھینچا چلا آتا تھا۔ وہاں سے آپ سفر میں ہر سفر میں ہجرت میں ساتھ رہے۔
پٹن، بڑلی، جالور، ناگور، جیسلمیر، سندھ، پاکستان، خراسان۔ ہر سفر ہجرت میں فراہ تک بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ اس سفر کے دوران معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچتے اور جہاں اپنا رہنے کے لیے حجرہ تعمیر کرتے تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کے حجرے کے پیچھے اپنا مقام بناتے اور بیٹھنے کی جگہ مقرر کر دیتے تھے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ جب آپ مہدی موعود علیہ السلام کے پیچھے تھوڑی دیر بیٹھتے تو نور کا شعلہ ایسا اٹھتا کہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کی طاقت نہ رکھ پاتے۔ 3 سال تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد غیب سے ندا آئی کہ دلاور تجھے مہدی کے پیچھے بیٹھنے کا جذبہ اب ہضم ہوا ہے۔ اس کے بعد سے میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 سال کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کے پیچھے بیٹھنے کی طاقت حاصل ہوئی۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے فیض کو ہضم نہ کر پا رہے تھے۔ ہماری کیا ہستی کہ ہم مہدی موعود علیہ السلام کے فیض سے منہ موڑ کر فیض کا انکار کر کے بھی اپنے آپ کو مہدوی سمجھیں تو روز محشر خدا کے سامنے کیا جواب دے پائیں گے، جہاں بڑے سے بڑے دیندار کے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ اس لیے فیض مہدی کو غلط نہ سمجھیے، آئیے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، تم جس سے چاہو فیض یاب ان سے ہو سکتے ہو۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ضمن میں حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام کا بہرا اور فیض لے کر دل سے سچے اور صادق مہدوی ہونے کا ہم اقرار کر لیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ بطفیل رسول و مہدی کے ہم کو سچے مومنوں میں مہدی کی تصدیق عطا کر کے ہم کو ہر قسم کی آفتوں اور بلیات سے محفوظ فرما اور ہر قسم کے فساد اور فتنوں کو انجام دینے سے محفوظ رکھ۔ نفس کو پاک فرما کر صراط مستقیم پر قائم کر دے۔ ہمیں مہدی موعود علیہ السلام اور اصحاب مہدی کا بہرا اور فیض لینے کے قابل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔